काम करने वाले कोई और लोग हैं, ये सब नारे लगाने वाले, पीछे पीछे भागने वाले, बदतमीजी वाला कल्चर इनका, बद तहजीबी वाला कल्चर इनका कौम को सिखाने आए थे। शुक्र है कि जल्दी जान छूट गई खाया साहब के साथ। वो जिस तरीके से सलूक किया गया तो उनके नसीब में लिखा, लोगों के कारों के पीछे भागना। मुल्क की तरक्की में खलल न डाला जाता तो आज पाकिस्तान एशियन टाइगर बन चुका होता। पाकिस्तान को ज़ाती मफादात के लिए नुकसान पहुंचाया गया। मुंतखब वज़ीर आज़म को उठाकर घर भेज दिया गया। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का लंदन में कारकुनों से खिताब, कहा पाकिस्तान की तरक्की का पहिया अब दोबारा चल पड़ा है। आपकी पार्टी को पावर में लाया गया लेकिन आपने क्या कारकर्दगी दिखाई? बिलियन ट्री सुनामी, 50 लाख घर और डैम कहाँ हैं? ये कौम को बदतमीजी और बद तहजीबी वाला कल्चर देने आए थे, अच्छा हुआ जान छूट गई। परसों ख्वाजा साहब के साथ जो नामुनासिब सलूक किया गया, इनकी यही ट्रेनिंग है कि नारे लगाएं, गाड़ियों के पीछे भागें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत छीनी जाती है तो मुल्क नीचे चला जाता है। मुखालिफिन के पास हम पर तनकीद के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ यही देखते हैं कि नवाज शरीफ इलाज के लिए बाहर क्यों गए, देखते हैं कोट कौन सा पहना है, बैग कितने का है। लंदन में नून लीग और तहरीक इंसाफ के कारकुन आमने सामने आ गए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की मौजूदगी में एवनफील्ड के बाहर कशीदगी, नारेबाजी और धक्कमपेल। लंदन पुलिस ने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के सामने पहुंचकर हालात को कंट्रोल किया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के वर्कर्स कन्वेंशन में जाने से पहले पीटीआई कारकुन एवनफील्ड के सामने एहतजाज के लिए जमा हुए थे। लंदन में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को छुरी मारने की मुबैना धमकी, वीडियो सामने आ गई। नामालूम शख्स ने पहले ट्रेन में ख्वाजा आसिफ की वीडियो बनाई। जब वजीर दिफा उतरने लगे तो छुरी से मारने की धमकी और गालियां भी दी। वाक़या चंद रोज़ पहले हुआ, करीबी ज़राए की तस्दीक। ख्वाजा आसिफ का लंदन में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा बानी पीटीआई की कोई हैसियत नहीं थी, उसे लीडर बनाया गया था। बानी पीटीआई हिदायत देते हैं कि मेरी तारीफ और दूसरों को गालियां दो। बानी जो गालियों के लिए हिदायत देते हैं, पीटीआई वाले खुद हमें बताते हैं। लंदन में काजी फाइज ईसा पर नहीं, पूरे पाकिस्तान पर हमला किया गया। लंदन में काजी फाइज ईसा की गाड़ी पर हमले के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद कसरत राय से मंजूर। मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। करारदाद के मतन में कहा गया, हफ्ते भर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काजी फाइज ईसा पर हमले की कॉल दी जा रही थी। बरतानिया से बात करके जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। स्पीकर पंजाब असेंबली ने रूलिंग दी कि वफाकी हुकूमत करारदाद की कॉपी बरतानिया की डिप्लोमेटिक पुलिस को भी भेजे। बानी पीटीआई की 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की फाइनल कॉल। अलीमा खानम कहती हैं, 26वीं तरमीम करके अवाम के हुकूक छीन लिए गए, आपका मुस्तकबिल तारीख है। हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है, अपने हक के लिए निकलना पड़ेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, एहतजाज के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं, जब तक मुतालिबात पूरे नहीं होते वापसी नहीं होगी। अदलिया की बहाली, रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई और चोरी शुदा मैंडेट की वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। बैरिस्टर सैफ ने कहा, एहतजाज इतना शदीद होगा कि मरियम नवाज भी पाकिस्तान वापस ना आने पर मजबूर हो जाएंगी। एहतजाज की निगरानी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुद करेंगे। फितने को सिर्फ एहतजाज के ख्वाब आ रहे हैं। एहतजाज की आड़ में शरपसंदी फैलाने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। कानून तोड़ने और खौफ व हिरास फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी ने खबरदार कर दिया। कहती हैं, पंजाब की तरक्की फितना पार्टी से हजम नहीं हो रही। पीटीआई की सियासी पैदाइश एहतजाज, धरने और जलसों की शर्त पर हुई। एम्पायर की उंगली, साजिशी किरदार और सहूलतकारी बानी पीटीआई की सियासत का किबला रहे। सेनेटर शरी रहमान कहती हैं, कारकुनान को सर पर कफन बांध कर निकलने का हुक्म देने वाले खुदा का खौफ करें। एक शख्स की रिहाई की खातिर अपने कारकुनों की जिंदगी को दांव पर ना लगाएं।
پنجاب میں اسموگ کا روگ، انتظامیہ ایکشن میں۔ اسموگ SOPs کی خلاف ورزی پر گرفتاریاں شروع، متعدد ریسٹورانٹ سیل کر دیے گئے۔ لاہور آج بھی دلی کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے آلودہ شہر رہا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 432 کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ محکمہ ماحولیات نے اسموگ پر نظر رکھنے کے لیے سیٹلائٹ سے مدد حاصل کر لی۔ راولپنڈی، ملتان، پشاور، اسلام آباد سمیت پاکستان کے مختلف شہر بھی بدترین فضائی آلودگی کا شکار۔ لاہور میں اسموگ کے اثرات کم کرنے کے لیے درختوں کی دھلائی۔ کیمیائی مادے جمنے سے درختوں کی آکسیجن پیدا کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ تاندیا والا میں دھند کے باعث حادثات میں بہن بھائی سمیت 3 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ لیاقت پور میں دھند کے باعث مسافر کوچ اور آئل ٹینکر میں تصادم، کوچ ڈرائیور جاں بحق۔ اسموگ سے پریشان پنجاب کے شہریوں کے لیے اچھی خبر۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آج سے 16 نومبر تک بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ حافظ آباد، راولپنڈی، اٹک، چکوال، تلہ گنگ، جہلم، فیصل آباد میں بارش ہو سکتی ہے۔ گجرانوالہ، لاہور، میاں والی، خوشاب، سرگودا، منڈی بہاؤدین میں بھی بارش کا امکان۔ جلال پور، بھٹیاں، بھکر، لیا اور ڈیرہ غازی خان میں بھی بارشوں کی پیش گوئی۔ کیا ہمارا دھواں چکر لگاتا رہتا ہے؟ مریم نواز کے خط لکھنے کے بیان پر بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا رد عمل۔ بھگونت مان نے کہا، یہاں دلی والے کہتے ہیں آپ کا دھواں آ رہا ہے، جو بھی مسئلہ ہوتا ہے ہم پر ڈال دیا جاتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے مسائل کا پتہ ہے، حل بھی جانتے ہیں، وسائل فراہم کریں۔ پاکستان نے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری سے مدد مانگ لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے COP29 کلائمیٹ ایکشن سربراہی اجلاس سے خطاب میں کہا، دنیا کو پاکستان جیسے ترقی پذیر ملکوں کی مدد کرنا ہوگی۔ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اقدامات نہ کیے تو آئندہ نسلیں معاف نہیں کریں گی۔ فنڈنگ کے وعدوں پر عمل کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات۔ ورلڈ لیڈرز کلائمیٹ ایکشن سمٹ کے کامیاب انعقاد پر آذربائیجان کو مبارکباد۔ باکو میں وزیر اعظم شہباز شریف اور چین کے نائب وزیر اعظم کی ملاقات، 2 طرفہ تعاون کے فروغ پر گفتگو۔ وزیر اعظم شہباز شریف آذربائیجان کا 3 روزہ دورہ مکمل کر کے پاکستان روانہ۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میران شاہ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ فائرنگ کے تبادلے میں 8 خوارج مارے گئے، 6 زخمی۔ علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن۔ بلوچستان کے ضلع کیچ میں فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گرد سرغنہ ثنا عرف بارو بھی ہلاک دہشت گردوں میں شامل۔ ملزم خودکش بمبار تیار کرنے اور دہشت گرد حملوں میں مطلوب تھا۔ ISPR کا کہنا ہے فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم کا دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر فورسز کو خراج تحسین۔ ہمارے 4 مطالبات ہیں، وہ پورے ہوئے تو کامیابی سمجھیں گے۔ رہنما PTI رؤف حسن کی پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو۔ کہا، احتجاج کی بنیاد پر بامقصد مذاکرات ہوتے ہیں تو مسائل حل ہو سکتے ہیں، یا تو ہم بیٹھے رہیں گے اور لمبا احتجاج چلے گا، یا اس کی بنیاد پر ڈائلاگ ہو جائے گا۔ ڈائلاگ کا ہتھیار استعمال کریں گے۔ نون لیگ کے رہنما بیرسٹر عقیل کہتے ہیں PTI نے ابھی تک 24 نومبر احتجاج کی اجازت نہیں مانگی۔ وزیر اعلیٰ سر پر کفن باندھ کر ریاستی مشینری لائیں گے تو حکومت لچک کا مظاہرہ نہیں کرے گی۔ گورنر راج کا کوئی فیصلہ نہیں کیا لیکن استعمال کر سکتی ہے۔ منی بجٹ نہیں آئے گا، پیٹرول اور ڈیزل پر سیلز ٹیکس بھی نہیں لگے گا۔ IMF نے حکومتی موقف سے اتفاق کر لیا۔ 12,970 ارب کا ہدف برقرار رہے گا۔
IMF کا ٹیکس محصولات پر اطمینان کا اظہار۔ ذرائع FBR کا کہنا ہے پیٹرولیم مصنوعات پر جنرل سیلز ٹیکس بھی نہیں لگایا جائے گا۔ ٹیکس ٹو GDP کی شرح بڑھ کر 10.3% ہو گئی۔ IMF مطمئن، زرعی آمدن پر ٹیکس وصولی اگلے سال سے شروع ہو جائے گی۔ IMF کے ساتھ تاجر دوست اسکیم میں کچھ تبدیلیوں پر بات چیت متوقع۔ 4 لاکھ نئے تاجروں نے ٹیکس گوشوارے بھی جمع کرا دیے۔ PIA غیر ملکی حکومت کو فروغ کرنے کی کوشش۔ PIA کو قطر یا ابوظہبی کو فروخت کیا جائے گا۔ قطر یا ابوظہبی سے 30 نومبر تک اظہار دلچسپی کی درخواستیں طلب کی گئی ہیں۔ بیشتر شرائط و ضوابط پہلے سے طے ہیں۔ غیر ملکی حکومت کو PIA کے کتنے حصص فروغ کیے جائیں اس کا فیصلہ ابھی نہیں ہو سکا۔ نجکاری کمیشن نے PIA کے لیے بلو ورلڈ کنسورشیم کی 10 ارب کی بولی مسترد کر دی۔ وزیر نجکاری عبدالعلیم خان کا کہنا ہے پرائیویٹائزیشن کے امور کا حتمی فیصلہ کابینہ کمیٹی کرے گی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کی آج اور جمعے کے لیے کاز لسٹ جاری۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 6 رکنی آئینی بینچ آج 18 مقدمات کی سماعت کرے گا۔ PDM حکومت میں ہونے والی قانون سازی کالعدم قرار دینے، ملک کا لوٹا گیا پیسہ دیگر ملکوں سے واپس لانے کے لیے درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ بیرون ملک کاروبار اور اثاثے رکھنے والے ارکان اسمبلی کی نااہلی، سرکاری افسران کی غیر ملکیوں سے شادی پر پابندی کے لیے دائر درخواست کی سماعت بھی ہوگی۔ دفاتر میں خواتین کو ہراساں کرنے سے متعلق مقدمات بھی آج سماعت کے لیے مقرر۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان آنے سے انکار، PC بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ پاکستان ہائیبرڈ ماڈل نہ ماننے کے فیصلے پر ڈٹ گیا۔ بھارت کی ہٹ دھرمی کے سبب شیڈیول میں تاخیر، ICC بھی دباؤ میں۔ شیڈیول کا اعلان ہر صورت 90 دن پہلے کرنا ہوگا۔ پاکستان اور بھارت کے بغیر ٹورنامنٹ کا انعقاد بھی مشکل۔ بھارت کی ضد سے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو بھاری مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ ون ڈے کے بعد شاہینوں کی T20 سیریز پر نظریں۔ پاک آسٹریلیا پہلا T20 آج برسبین میں کھیلا جائے گا۔ میچ سے پہلے کھلاڑیوں کی جم کر پریکٹس، قومی ٹیم مینیو جوائن کھلاڑیوں کو موقع ملنے کا امکان۔ آسٹریلوی ٹیم کی قیادت جوش انگلش کریں گے۔ پاکستانی وقت کے مطابق مقابلہ دوپہر 1 بجے شروع ہوگا۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں 32 یونین کونسل کی 33 مختلف نشستوں کے لیے ضمنی انتخابات آج ہو رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے صوبے بھر میں 40 امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ 4 نشستیں ایسی بھی ہیں جہاں کسی امیدوار نے کاغذات ہی جمع نہیں کرائے۔ پولنگ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک کسی وقفے کے بغیر جاری رہے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس پہنچ گئے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور ٹرمپ کی ملاقات، اقتدار کی منتقلی سمیت دیگر امور پر بات چیت۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 20 جنوری کو حلف اٹھائیں گے۔ ایلان ماسک زہریلے پروپیگنڈا سے امریکی انتخابات پر اثر انداز ہوا۔ برطانوی اخبار گارڈین نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کا بائیکاٹ کر دیا۔ لکھا، سوشل میڈیا کے فوائد ہیں مگر منفی اثرات کہیں زیادہ ہیں۔ ایکس پر نسل پرستانہ اور سازشی مواد کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ امریکی صدارتی انتخابات سے واضح ہو گیا کہ ماسک نے ایکس کے ذریعے مخصوص سیاسی بیانیے کو ہوا دی۔ صارفین پر ہمارے آرٹیکل شیئر کرنے پر کوئی پابندی نہیں اور ہمارے رپورٹرز بھی خبریں جمع کرنے میں آزاد ہوں گے، مگر گارڈین آفیشلی ایکس پلیٹ فارم کو استعمال نہیں کرے گا۔